بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت الفاتحہ وہ سورت جو ہم سب یعنی دنیا بھر کے مسلمان اپنی ہر نماز میں دن میں کتنی ہی بار پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا بالکل آغاز، وہ دروازہ گویا جس سے ہم اللہ کے کلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی سورت الفاتحہ کے معنی اور اس کے پیغام کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ہمارا خاص زاویہ ہوگا کنز الایمان، یعنی 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم دین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا مشہور زمانہ اردو ٹرانسلیشن۔ اعلیٰ حضرت جن کا علم، فضل اور خاص طور پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کا ترجمہ کنز الایمان اپنے محتاط الفاظ اور اللہ تعالیٰ کی شان کے ادب و احترام کے لحاظ سے بہت ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہماری بات چیت کی بنیاد یہی ترجمہ کنز الایمان، ساتھ میں مستند احادیث جیسے بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی روایات، اور کچھ دوسرے سورسز بھی ہوں گے جو اس صورت کی امپورٹنس اور بینیفٹس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس افتتاحی صورت کا جو مرکزی خیال ہے، اس کے عملی سبق کیا ہیں اور اس کی روحانی اہمیت کیا ہے، اسے سمجھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کنز الایمان کا انداز ہماری سمجھ کو کیسے اور گہرا کرتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سورۃ الفاتحہ کے کئی نام بھی تو ہیں، جیسے ام الکتاب اور السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ بالکل، اور یہ بنیادی طور پر تو مکی صورت ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں بھی یہ دوبارہ نازل ہوئی۔ اچھا۔ جی، قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں تو یہ پہلی صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی۔ اور الفاتحہ کا مطلب ہی کھولنے والی ہے نا، جیسے کتاب کا آغاز، نماز کا آغاز۔ درست، اور اس کی جو ساخت ہے 7 آیات پر مشتمل، وہ بھی بہت خاص ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک مکالمہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ بالکل، اسی حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو سورت کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ پہلا نصف الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک، یہ خالص اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ جی، پھر آتی ہے درمیانی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مشترک ہے؟ یہ مشترک ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یہ آیت تو خالص توحید کا اعلان ہے، عبادت صرف اللہ کی، حقیقی مدد صرف اللہ سے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کنز الایمان کے حوالے سے، خاص طور پر ایاک نستعین، یعنی تجھی سے مدد چاہیں۔ امام احمد رضا خان کی فکر میں وسیلے کا تصور بھی تو ہے، وہ اس آیت سے کیسے جڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، امام احمد رضا خان اور ان جیسے دیگر علماء وہ ایاک نعبد کے ضمن میں یہ واضح کرتے ہیں کہ عبادت تو 100% صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ جی۔ لیکن ایاک نستعین کے ضمن میں وہ ایاک یعنی صرف تیری ہی کی تکرار پر زور دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہاں، حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، یعنی ان کے واسطے سے دعا کرنا۔ جی، ان کے واسطے سے دعا کرنا یا ان سے وہ مدد مانگنا جس پر اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ اصل میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ وسیلہ بنانے والا بھی جانتا ہے کہ اصل دینے والی ذات اللہ ہی ہے۔ یہ نیک بندے تو صرف اللہ کے ہاں ایک واسطہ یا سبب ہے۔ اچھا۔ وہ اس کے لیے پھر صحابہ کرام کے عمل سے اور دیگر دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کنز الایمان کا ترجمہ اسی نقطۂ نظر کی عکاسی کرتا ہے، اور پھر سورت کا آخری حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک
یہ خالص بندے کی دعا ہے۔ ہدایت کی دعا۔ جی، ہدایت کی دعا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ تو یہ پوری صورت آپ دیکھیں، بندے کی طرف سے حمد، بندگی کا اقرار، دعا اور اللہ کی طرف سے جواب اور وعدہ۔ واقعی یہ تو اللہ اور بندے کے بیچ ایک بہت ہی قریبی ذاتی تعلق بناتی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس صورت کے جو کلیدی پیغامات ہیں ان پر بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کنز الایمان کا ترجمہ انہیں کیسے پیش کرتا ہے، خاص طور پر وہ جو آپ نے ادب والی بات کہی۔ ضرور۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ جی۔ رب العالمین کنز الایمان میں ترجمہ ہے مالک سارے جہان والوں کا۔ یہ رب کا لفظ بڑا جامع ہے، اس میں پالنے والا، مالک، ہر چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا، سب مفہوم شامل ہیں۔ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بہت مہربان، رحمت والا، اللہ کی عام اور خاص دونوں رحمتوں کا بیان، اور مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یہاں ملک یعنی بادشاہ کی بجائے مالک کا لفظ لانا، یہ اس دن اللہ کے مکمل اختیار اور ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان صفات کو جاننے کا ڈیلی لائف میں کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اس کی رحمت کے امیدوار رہیں، اس کی قدرت کا اقرار کریں، اسی کی حمد کریں، اسی سے مانگیں، صرف الفاظ نہ دہرائیں بلکہ ان معانی کو محسوس کریں۔ بالکل، اور مالک یوم الدین میں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کا بھی بڑا واضح پیغام ہے۔ یقیناً، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آنا ہے حساب کا، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ تو ڈیلی لائف میں اس کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اس فکر کے ساتھ گزاریں کہ جواب دینا ہے، گناہوں سے بچیں، نیک کام کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اللہ کا حق ادا کریں۔ یہ فکر ہمیں ذمہ دار بناتی ہے۔ صحیح۔ پھر وہی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص توحید، جیسا ہم نے بات کی، عبادت صرف اللہ کی، حقیقی مدد صرف اسی سے۔ ڈیلی لائف کا سبق، ہر ضرورت میں، ہر مشکل میں، ہر کامیابی پر اللہ کی طرف رجوع کریں، توکل اسی پر ہو۔ اور وہ وسیلے والی بات؟ جی، جیسا پہلے عرض کیا کہ جائز اسباب اور وسائل اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، جب تک یقین یہ ہو کہ اصل کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے فوراً بعد پھر ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اچھا۔ اور پھر دعا مکمل ہوتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوں گا۔ ان سے کون مراد ہیں؟ مفسرین عام طور پر المغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد لیتے ہیں جنہوں نے جاننے کے باوجود حق کو رد کیا، اور الضالین سے وہ جو لا علمی یا غلو میں بھٹک گئے۔ کنز الایمان میں بھی دیکھیں تو نام نہیں لیے گئے بلکہ صفات کا ترجمہ کیا گیا ہے، جن پر غضب ہوا، بھٹکے ہوں۔ یہ قرآن کے انداز کے زیادہ قریب ہے۔ تو ڈیلی لائف کا سبق کیا ہوا؟ سبق یہ کہ ہم مسلسل اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں صحیح راستے پر رکھے، نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق دے اور گمراہی سے بچائے۔ یہ روزانہ کی کورس کریکشن کی دعا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ روز اپنی سمت درست رکھنے کی درخواست ہے۔ جی ہاں، اور ایک آخری نقطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق، چاہے اسے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مانا جائے یا ہر سورت کے شروع میں پڑھا جائے، یہ ہمیں صحیح آغاز کا اصول سکھاتا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ جی، ہر جائز کام اللہ کے نام سے، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر شروع کریں۔ اس سے کام میں برکت آتی ہے، شیطان کے اثر سے حفاظت رہتی ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت ڈیلی لائف میں بہت مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، واقعی یہ تو معنی کا ایک خزانہ ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کی اہمیت اور برکات پر بھی بات ہو جائے، یعنی فضائل پر۔ جی بالکل۔ ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو سعید بن المغلا رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ یہی سبع مثانی ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔
اسی طرح ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے تورات، انجیل، زبور، حتیٰ کہ خود قرآن میں بھی فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی۔ اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور کہا کہ ان میں سے آپ جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ رقیہ والا واقعہ تو بہت مشہور ہے، دم کرنے والا۔ جی صحیح بخاری میں ہے۔ ہاں، کہ صحابہ سفر میں تھے، ایک قبیلے نے مہمان نوازی نہیں کی، پھر ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا، بہت علاج کیا، فائدہ نہ ہوا، تو وہ صحابہ کے پاس آئے۔ ایک صحابی نے کہا ہم دم کریں گے پر اجرت لیں گے، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ بالکل، تو انہوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ صحابی نے جا کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے حکم سے وہ سردار فوراً ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جی، پھر بکریاں ملیں تو صحابہ میں بات ہوئی کہ یہ لینا ٹھیک ہے یا نہیں۔ مدینہ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ تم نے ٹھیک کیا، بکریاں بانٹو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ یہ واقعہ تو سورۃ الفاتحہ کی شفا والی خاصیت کی کھلی دلیل ہے، اور یہ شفا صرف جسمانی نہیں ہے، ایک حدیث میں ہے ہر بیماری کے لیے شفا۔ روحانی بیماریوں کے لیے بھی؟ جی، علماء یہی فرماتے ہیں، دل کی سختی، جہالت، گمراہی، حسد، تکبر، ان سب کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، اسے پڑھ کر مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ وجہ وہی ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک براہ راست مکالمہ ہے۔ خلوص سے پڑھیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ سورت بے وقت اللہ کی حمد بھی ہے، بندگی کا اقرار بھی، ہدایت کی دعا بھی، اور جسمانی اور روحانی شفا کا ذریعہ بھی، اور کنز الایمان جیسا ترجمہ جو اللہ کی عظمت اور الفاظ کے ادب کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ یقیناً اس تجربے کو اور گہرا بناتا ہوگا۔ بالکل۔ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت، جن کا وصال 1921 میں ہوا، وہ صرف ترجمہ نہیں تھے، وہ ایک بڑی ہمہ جہت شخصیت تھے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقیہ، محدث، مصلح۔ ان کا یہ ترجمہ کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ جو 1911 میں مکمل ہوا، یہ ان کے اسی علم، عشق اور ادب کا عکس ہے۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف لفظی ترجمہ نہیں ہے، کئی جگہ یہ مستند تفاسیر کا خلاصہ بھی پیش کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں بہت ہی محتاط اور مناسب الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے مثال دی تھی، کہو کی جگہ تم فرماؤ۔ جی بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں قرآن کے پیغام کو اس کی اصل روح کے زیادہ قریب لے آتی ہیں۔ اسی وجہ سے برصغیر میں یہ ترجمہ اتنا مقبول ہوا، آج بھی لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، کئی زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشنز بھی ہو چکے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ترجمے میں الفاظ کا انتخاب کیسے معنی، گہرائی اور احترام کو بدل سکتا ہے، یہ سننے والوں کے لیے ایک اچھا والا لمحہ ہو سکتا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ الفاتحہ صرف چند آیتیں نہیں، بلکہ یہ تو قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ سے ایک ذاتی مکالمہ ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، حمد و شکر سکھاتی ہے، مدد مانگنے کا طریقہ بتاتی ہے، شفا کا ذریعہ ہے، اور قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ روزانہ نماز میں اسے پڑھنا ہمیں ان سب حقیقتوں سے جوڑتا ہے۔ اور آخر میں جو سورسز ہم نے دیکھے، ان کی روشنی میں ایک بات سوچنے کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں صراط مستقیم مانگنا سکھاتی ہے، انعام والوں کا راستہ، نہ کہ گمراہوں کا۔ اب ذرا سوچیں، جب ہم اس سورت کو کنز الایمان جیسے ترجمے سے سمجھتے ہیں، جو ہر لفظ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو سب سے آگے رکھتا ہے، صحیح معنی پر زور دیتا ہے، تو یہ ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری عبادت میں اس صراط مستقیم کی تلاش اور اس پر چلنے کے عزم کو کتنا مضبوط اور کتنا بامانی بنا سکتا ہے۔
یہ صرف الفاظ کا دہرانا نہیں رہتا، بلکہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ایک شعوری، ایک باادب التجا بن جاتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے سورۃ الفاتحہ اور کنز الایمان کے حوالے سے یہ ساری باتیں سننے والوں کے علم اور ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔